بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ایک نبی اور عظیم بادشاہ کے طور پر ملتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالی نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کی بادشاہت کی کہانی نہایت ایمان افروز، نصیحت آموز اور حیرت انگیز ہے، جس میں اللہ کی قدرت کے بے شمار مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ سن کر ہر مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آئیے اس واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں حکمت، شجاعت، خوبصورت آواز اور عدل و انصاف کی دولت سے نوازا تھا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے اور بائبل میں بھی آپ کو ایک عظیم شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو زبور نامی آسمانی کتاب عطا کی گئی، جس میں اللہ کی حمد و ثنا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کئی آزمائشوں میں مبتلا رہے۔ وہ کمزور ہو چکے تھے اور دشمنوں کے ہاتھوں بار بار شکست کھا رہے تھے۔ ان کے دشمن عمالقہ اور جالوت نامی ظالم بادشاہ بنی اسرائیل پر غالب آ چکے تھے۔ اس صورتحال میں بنی اسرائیل کے بزرگوں نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں کوئی بہادر اور نیک بادشاہ عطا ہو جو ہمیں دشمنوں سے نجات دلائے۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ طالوت جسمانی طور پر بہت مضبوط، ذہین اور نیک سیرت انسان تھے، مگر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ان کی بادشاہت کو قبول نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ کسی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ تاہم اللہ تعالی نے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ جالوت کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام ایک نوجوان چرواہے تھے جو طالوت کی فوج میں شامل ہو گئے۔ وہ نہایت بہادر اور اللہ پر توکل کرنے والے تھے۔ جب طالوت کی فوج جالوت کی فوج کے مقابلے میں پہنچی تو جالوت اپنی طاقت اور جنگی مہارت کے غرور میں بنی اسرائیل کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے للکارا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہ سن کر بنی اسرائیل کے تمام جنگجو خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ جالوت ایک نہایت طاقتور جنگجو تھا۔ مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس چیلنج کو قبول کیا۔ طالوت نے پہلے تو انہیں منع کیا کیونکہ وہ کم عمر تھے، مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جالوت سے مقابلے کی اجازت مانگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کوئی تلوار یا زرہ نہ تھی، صرف ایک گھپنی تھی۔ انہوں نے جالوت کی طرف بڑھ کر اپنے تھیلے میں سے ایک پتھر نکالا اور گھپنی میں رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر سیدھا جالوت کی پیشانی پر لگا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ جالوت کی موت کے بعد دشمن فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا اور بنی اسرائیل کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری دیکھ کر انہیں اپنی فوج میں ایک اعلیٰ مقام دیا۔ وقت گزرتا گیا اور طالوت کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عظیم الشان حکومت قائم کی۔ وہ نہایت عادل، خدا ترس اور دانا حکمران تھے۔
ان کی سلطنت میں انصاف کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ دشمن بھی ان کے انصاف کی گواہی دیتے تھے۔ آپ نے نہ صرف سیاسی اور فوجی میدان میں کامیابیاں حاصل کی بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور دین کی تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کئی معجزات عطا کیے۔ زبور کی خوبصورت تلاوت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نہایت خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ان کی آواز میں شامل ہو جاتے اور پہاڑ بھی گونج اٹھتے۔ اللہ نے انہیں یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو بغیر آگ کے نرم کر سکتے تھے اور اس سے زرہیں بناتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک اور مضبوط انصاف پر مبنی بادشاہت عطا کی جس کا طرز حکمرانی آج بھی ایک مثال ہے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام نے کئی سال بنی اسرائیل پر حکومت کی اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، جیسے کہ جنات پر حکمرانی اور ہوا کو قابو میں رکھنے کی طاقت۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے دیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کو خوشیاں، کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جو بھی شخص اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات دے، اس کی جائز حاجات پوری کرے اور اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ مزید ایسی ایمان افروز اور تاریخی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نیک اور عادل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔